ألم نشرح لك صدرك، علم کو جلدی پڑھیں گے، حمزہ کو جلدی پڑھیں گے، لام کو میم ساکن کے اندر ملا دیں گے، نشرح، نون کو شین ساکن کے اندر ملا دیں گے، را کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے یعنی پر، اور را کو ہا ساکن کے اندر ملا دیں گے، نشرح لک، لام کو جلدی پڑھیں گے، کاف کو جلدی پڑھیں گے، لک صدرک، صاد کو دال ساکن کے اندر ملا دیں گے اور صاد کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے، دال کے اوپر جزم ہے، دال کے اندر قلقلہ کریں گے کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، را کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے یعنی پر، کاف کو ساکن کر کے پڑھیں گے حالت وقف میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، پیارے دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب بعافیت ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں عامہ کا پارہ یعنی 30ویں پارے کے اندر سبق نمبر 14 یعنی لیسن نمبر 14۔ اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو سبق نمبر 13 کے اندر سورۃ التین کا سبق آپ کو پڑھایا تھا۔ اگر آپ حضرات نے یہ سبق نمبر 13 نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں جا کر یہ سبق دیکھ لیں۔ تو آئیے ناظرین، پڑھنا شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سبق۔ سبق پڑھانے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور کوئی بھی سبق آپ سے نہ چھوٹے۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم پوری آیت پڑھیں گے، اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک کلمے کے اندر ہم سمجھیں گے تجوید کے اصول۔ الم نشرح لک صدرک، علم کو جلدی پڑھیں گے، حمزہ کو جلدی پڑھیں گے، لام کو میم ساکن کے اندر ملا دیں گے، نشرح، نون کو شین ساکن کے اندر ملا دیں گے، را کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے یعنی پر، اور را کو ہا ساکن کے اندر ملا دیں گے، نشرح لک، لام کو جلدی پڑھیں گے، کاف کو جلدی پڑھیں گے، لک صدرک، صاد کو دال ساکن کے اندر ملا دیں گے اور صاد کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے، دال کے اوپر جزم ہے، دال کے اندر قلقلہ کریں گے کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، را کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے یعنی پر، کاف کو ساکن کر کے پڑھیں گے حالت وقف میں۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، واو کو جلدی پڑھیں گے، پھر واو کو جلدی پڑھیں گے، واد کو یہاں پر عین ساکن کے اندر ملا دیں گے، واد کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، نون کے ساتھ الف مدہ ہے یعنی حروف مدہ، نون الف زبر نا کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، ووضعنا عنک، اس کے اندر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے، کاف حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس طرح سے اخفا کریں گے۔ اس کے اندر عنک وزرک، واو کو زا ساکن کے اندر ملا دیں گے، زا کو سخت اور باریک پڑھیں گے یہاں پر، را کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے اور جلدی پڑھیں گے، کاف کو ساکن کر کے پڑھیں گے حالت وقف میں۔ اور اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کرتے ہیں، وقف نہیں کرتے ہیں، تو پھر کاف کو ڈائریکٹ لام کے اندر ملا کر پڑھیں گے کیونکہ لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے، اور اگر یہاں پر ہم آیت کر دیتے ہیں، سانس توڑ دیتے ہیں، تو پھر یہ الف پڑھا جائے گا، اس کے اوپر زبر لگا کر لام کے اندر ملا کر پڑھیں گے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، الذی، لام کو جلدی پڑھیں گے اور ذال کے ساتھ یا مدہ ہے یعنی حروف مدہ، یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے الف کی شکل میں، تو اس میں مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ یہ جو اوپر مد ہے یہ مد منفصل ہے، اس کو 3 الف کی مقدار
ذال یا زیر ذی کے ساتھ کھینچ کر پڑھیں گے، الذی، اس طرح سے کھینچ کر پڑھیں گے مد کو، انقض، حمزہ کو نون ساکن کے اندر ملا دیں گے، نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے اور قاف حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، قاف کو یہاں پر جلدی پڑھیں گے اور قاف کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے منہ بھر کے، واد کو جلدی پڑھیں گے اور واد کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، انقض ظہرک، زوا کو ہا ساکن کے اندر ملا دیں گے، زوا کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے یعنی پر، را کو بھی یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے اور را کو جلدی پڑھیں گے، کاف کو ساکن کر کے پڑھیں گے حالت وقف میں، الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا، واو کو جلدی پڑھیں گے، را کو جلدی پڑھیں گے اور را کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، فا کو عین ساکن کے اندر ملا کر پڑھیں گے، نون کے ساتھ الف مدہ ہے، نون الف زبر نا کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، ورفعنا، تھوڑا یعنی ایک الف کی مقدار نون الف کو کھینچ کر پڑھیں گے، لک، لام کو جلدی پڑھیں گے، کاف کو جلدی پڑھیں گے، ذکرک، ذال کو کاف ساکن کے اندر ملا دیں گے، را کو جلدی پڑھیں گے، را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، کاف کو ساکن کر کے پڑھیں گے حالت وقف میں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ، فا کو جلدی پڑھیں گے، حمزہ کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، نون کے اوپر تشدید ہے تو نون میں غنہ کر کے پڑھیں گے، غنہ اس طرح سے کریں گے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، میم کو جلدی پڑھیں گے، عین کو لام ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، ڈائریکٹ عین لام ساکن کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا، عین کو سین ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، را کو جلدی پڑھیں گے اور را کو یہاں پر باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، یسرا، یا کو سین ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور را کے اوپر دو زبر ہیں تو را کو موٹا بھی پڑھیں گے یعنی پر، اور حالت وقف میں را الف کے ساتھ ایک زبر لگا کر پڑھیں گے، دو زبر نہیں پڑھے جائیں گے حالت وقف میں، اور اگر یہاں پر ہم وقف نہیں کرتے ہیں، آیت نہیں کرتے ہیں تو پھر را کے ساتھ دو زبر پڑھے جائیں گے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ان، حمزہ کو نون کے اندر ملا دیں گے، نون کے اوپر تشدید ہے تو نون کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے اور نون کو جلدی پڑھیں گے، ان مع العسر، میم کو جلدی پڑھیں گے، عین کو لام ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے ڈائریکٹ، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، عین کو سین ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، را کو جلدی پڑھیں گے اور را کو باریک پڑھیں گے، یسرا، یا کو سین ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور حالت وقف میں را کے اوپر دو زبر نہیں پڑھے جائیں گے، را الف کے ساتھ ایک زبر لگا کر پڑھیں گے، یسرا، اس طرح سے، اور اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کرتے ہیں، وقف نہیں کرتے ہیں تو پھر را کے اوپر دو زبر پڑھے جائیں گے، ان مع العسر یسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، فَإِذَا، فا کو جلدی پڑھیں گے، حمزہ کو جلدی پڑھیں گے، ذال کے ساتھ الف مدہ ہے، ذال الف زبر ذا کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، فَإِذَا فَرَغْتَ، فا کو جلدی پڑھیں گے، را کو غین ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور را کو یہاں پر موٹا یعنی پر بھی پڑھیں گے، تا کو جلدی پڑھیں گے، فَرَغْتَ فَانصَبْ، فا کو نون ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے، صاد حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کے ساتھ پڑھیں گے اور صاد کو با ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور صاد کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، با کے اوپر جزم ہے تو با کے اندر قلقلہ بھی کریں گے، فانصب فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، واو کو جلدی پڑھیں گے، حمزہ کو جلدی پڑھیں گے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، لام کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، یا نہیں پڑھا جائے گا، یا کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، وَإِلَىٰ،
रब्बिक, रॉ को मोटा यानी पुर पढ़ेंगे, रॉ को बा के अंदर मिलाकर पढ़ेंगे, बा के नीचे ज़ेर है, बा को जल्दी पढ़ेंगे, काफ को जल्दी पढ़ेंगे। रब्बिक फरगब, फा को रॉ साकिन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और रॉ साकिना है, यहाँ पर रॉ साकिना से पहले ज़बर है तो रॉ को यहाँ पर मोटा यानी पुर पढ़ेंगे, फर, इस तरह से, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। गईन को बा साकिन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, गईन को यहाँ पर मोटा यानी पुर पढ़ेंगे, बा के ऊपर जज़म है तो बा के अंदर क़लक़ला भी करके पढ़ेंगे। हालत वक्फ में बा सेम साकिन होकर ही पढ़ा जाएगा। व इला रब्बिक फरगब, एक बार हम पूरी सूरत को रिपीट करेंगे। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्क विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंصब व इला रब्बिक फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज का सबक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर सबक नंबर 15 के अंदर हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे सूरत-उज़-ज़ुहा मक्किया से। अगर आप हज़रात को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अज़ीज़ अक़ारिब रिश्तेदारों में, दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और सवाब दारैन हासिल करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।